کی ضد لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ کی زندگی میں ایسا ہوا ہے جب آپ تھوڑا چاہ رہے ہوں اور اللہ پاک آپ کو اس سے کہیں زیادہ عطا کرنا چاہ رہے ہوں تو وقتی طور پر آپ کو اس تھوڑے کے چھن جانے کی تکلیف ہوئی ہو، لیکن بعد میں سمجھ آئی ہو کہ اللہ نے آپ کو اس سے بہتر عطا کیا؟ اصل خیر یہ نہیں بیٹا کہ کسی بھوکے کو دیکھ کر 1 روپے سے اس کی مدد کر دی، بلکہ اصل خیر بھوکے کو اس وقت روپیہ دینا ہے جب تم کو بھی ویسی ہی بھوک لگی ہو اور تم کو بھی اس روپے کی ویسی ہی ضرورت ہو جیسی اس کو ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے کہ آپ خود بھی حاجت مند ہوں لیکن اس وقت آپ کسی اور کی حاجت پوری کریں، لیکن پھر یقین رکھیں کہ اللہ آپ کی حاجت کو حاجت نہیں رہنے دے گا۔ اب وقت کا تقاضا ہے کہ اپنے آپ تک ہی محدود رہا جائے، کیونکہ آج کل آپ جتنا کسی کے خیر خواہ اور ہمدرد بننے کی کوشش کریں گے اتنا ہی آپ کو رسوا ہونا پڑے گا، اتنا ہی آپ کا دل دکھے گا، اتنا ہی آپ برے بنیں گے۔ تو بہتر ہے اپنے آپ تک رہیں، ہاں کسی کو آپ کی ضرورت ہو اور وہ آپ سے مدد مانگے تو آگے آئے۔ صبر اور قدر کرنا کوئی کوئی جانتا ہے، صبر اور قدر کرنا کوئی کوئی جانتا ہے۔ وہ ایک کہاوت ہے نا کہ صبر ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں، اور قدر بھی صرف قدر شناس لوگ کرتے ہیں۔ جو قدر کرتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ لوگ ان کی قدر کرتے ہیں۔ زندگی کے چشمے پر اپنی گاگر بھرنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے، بعض اوقات کنارے پار زانوں ٹیکنے پڑتے ہیں، لیکن ہم اپنی گاگر بھرنے کے لیے جھکنے کا فن بھول گئے ہیں۔ ہماری انا ہمیں جھکنے نہیں دیتی، اسی لیے ہم زندگی کے چشمے سے اپنی گاگر کو پوری طرح بھر نہیں پاتے۔ لذتیں وقتی اور ہنگامی ہوتی ہیں لیکن مسرتیں اور شادمانیاں مستقل ہوتی ہیں۔ لذتوں کا جسم سے تعلق ہوتا ہے اور خوشیوں کا روح سے۔ نفس سے جنگ روح کو خوشی عطا کرتی ہے۔ جسم سے جڑی لذتیں جلد ہی فنا ہو جاتی ہیں، لیکن روح سے جڑی خوشیاں بہت عرصے تک شادمان رکھتی ہیں۔ مجھے فرانس کے ملاحوں کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ وہ جب سمندر میں اترنے لگتے ہیں تو بڑی مختصر سی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ تیرا سمندر بہت بڑا ہے اور میری کشتی بہت چھوٹی، ہم پر رحم کرنا۔ اس دعا میں ایک سبق ہے، توکل کا سبق، اللہ پر بھروسے کا سبق۔ بارش ہوتی ہے تو خالی گڑھے باران رحمت سے خود بخود بھر جاتے ہیں اور موٹے موٹے اونچے ٹیلے ویسے کے ویسے سوکھے ہی رہ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو خالی رکھو کیونکہ خالی جھولی ہی بھری جاتی ہے۔ اگر آپ گھمنڈ سے، غرور سے، تکبر سے اندر سے بھرے ہوئے ہیں، آپ انا سے بھرے ہوئے ہیں تو آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک بے سمجھ اور بے انصاف آدمی ساری عمر یہی سمجھتا رہے گا کہ وہ ایک ٹارگٹ ہے، ایک نشانہ گاہ ہے اور اس پر مسلسل تیر اندازی ہو رہی ہے، لیکن جب وہ خود احتسابی کے عمل سے گزرے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ وہ ایک نشانہ ہی نہیں، ایک تیر بھی ہے جو وقت بے وقت چلتا رہتا ہے اور پھر خوب خوب زخم دیتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا رہتا ہے، اپنے ظلم کا اسے احساس ہی نہیں ہوتا۔ خاموشی کی ایک دنیا ہے، اس میں اگر آپ داخل ہو سکتے ہیں تو پھر ہی آپ اس کا مزہ لے سکتے ہیں۔ خاموشی کی دنیا واقعی میں بہت بہت بڑی اور بہت پراسرار دنیا ہے، لیکن اس میں داخل ہونا بھی آسان نہیں ہے۔ یہ خاموشی انسان کو باروب بنا دیتی ہے، بیوقوف بھی اگر چپ رہے تو عقل مند لگتا ہے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں،
جو آسانیاں بانٹتے ہیں، جو دوسروں کے لیے آسانیوں کا سبب بنتے ہیں، لوگ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کا ہمیشہ اچھے الفاظ میں ذکر کرتے ہیں، وہ لوگوں کے دلوں اور یادوں میں زندہ رہتے ہیں، اپنی اچھائیوں کی سبب، اپنی خیر کے سبب۔ دل کی آواز سننے کی پریکٹس کرنی چاہیے۔ جو شخص اللہ کی آواز کے ساتھ اپنا دل ملا لیتا ہے، اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی، وہ اپنے ہر معاملے کو اللہ پر چھوڑ کر بے نیاز ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ خدا جب کسی کے مدد کرنے پر آتا ہے تو اسے لامعلوم سے کوئی اسباب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ جب اللہ پاک چاہتا ہے کہ کچھ ہو جائے تو وہ صرف کن فرما دیتا ہے، تو خود بخود سبب، وسیلے، ذریعے بنتے جاتے ہیں، راستے نکلتے آتے ہیں، ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ صرف اللہ کی رحمت ہونی چاہیے۔ ہر صحیح علم، نافع علم کو طالب علم کی ذات میں اور اس علم کو روزمرہ زندگی کا حصہ بنانے کے لیے ایک باعمل استاد، ایک صاحب حال معلم اور ایک کرنے والے گرو کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ تیراکی کے فن پر 450 صفحے کی کتاب 10 مرتبہ پڑھ کر اسے اچھی طرح سے حفظ کر لیں، لیکن جب آپ پانی میں اتریں گے تو تیر نہیں سکیں گے۔ اس کے برعکس جب ایک ماہر تیراک آپ کا رہبر بن کر آپ کا ہاتھ پکڑ کر پانی میں اتارے گا تو پہلے ہی سبق میں پانی آپ کا وزن سہارنے لگے گا۔ ایک ہوائی جہاز کو جس کا انجن خراب ہو چکا ہو، باہر سے پینٹ کر کے اور اس کا رنگ تبدیل کر کے آپ اسے پرواز کے قابل نہیں بنا سکتے اور نہ ہی اس پر پرواز کر سکتے ہیں۔ روحانی اڑان کے لیے اندر کی تبدیلی ضروری ہے، اس لیے اپنے آپ کو اندر سے بدلیں، باہر خود بخود بدلے گا۔ جو مانگتا ہے وہ پا لیتا ہے، جو جھولی پھیلاتا ہے اس کی جھولی بھر دی جاتی ہے۔ تو اللہ کے سامنے جھکنا سیکھیں، اللہ سے مانگنا سیکھیں۔ وہ کسی کو نامراد نہیں لوٹاتا، وہ سب کی سنتا ہے۔ اگر وقتی طور پر آپ کی دعائیں قبول نہیں بھی ہو رہی تب بھی وہ آپ کے نامہ اعمال میں شامل ہو رہی ہیں یا پھر آپ کی کسی آفت کو ٹال رہی ہیں۔ دنیا کی بدترین شکل یہ ہے کہ برے لوگوں کی وجہ سے اچھے لوگ خاموشی اختیار کر لیں۔ دنیا کی بدترین شکل ہے یہ جب اچھے لوگ اس لیے خاموش ہو جائیں کیونکہ برے لوگ اس دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں اور وہ اپنی عزت بچانے کے لیے ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے خاموش رہیں۔ خواہشات کم ہوں تو انسان میں کشف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب انسان اپنی خواہشات کو محدود کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے دل میں سے بہت سی کثافتیں دھو دیتے ہیں اور وہ دل پاک ہو جاتا ہے۔ اس دل کو بہت سے اچھے خیالات اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں اور وہ دل اللہ کے پسندیدہ دلوں میں شامل ہونے لگتا ہے۔ زندگی کچھ ایسی بے معنی ہو گئی ہے کہ انسانوں سے تعلقات ٹوٹتے جا رہے ہیں اور اپنوں سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ زندگی کچھ ایسی بے معنی ہو گئی ہے کہ انسانوں سے تعلقات ٹوٹتے جا رہے ہیں اور ہم اپنوں سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک دوسرے پہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں تم سے ذہانت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں اور زیادہ معلومات رکھتا ہوں، تم تو بس ایسے ہی ہو اور تمہارا کوئی حال نہیں ہے۔ ہاں، آج کل ہر بندہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ دوسرا بندہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگلا بندہ بھی یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ بڑا سمجھدار ہے اور اس کے سامنے سب بے وقوف بیٹھے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمیں بازاروں میں جانے کا وقت مل جاتا ہے، تفریح کے لیے وقت مل جاتا ہے،
دوستوں سے بات کرنے کا وقت مل جاتا ہے، لیکن ہمیں اپنے ساتھ